أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم أما بعد فقد قال أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني۔ مظلوم کربلا کے غم میں سینہ زنی کرنے والے نوجوانوں، مظلوم کربلا کی مظلومیت پر آنسو بہانے والے بزرگوں اور مظلوم کربلا کی بے کسی پر گریہ کرنے والی ماؤں اور بہنوں، مسلسل آپ مصروف غذا ہیں، مصروف بکا ہیں اور مصروف پرساداری ہیں۔ میں مبارکباد دوں گا اس انتظامیہ کو جو بنام انجمن حیدریہ موضع کرجھا ہے کہ ایسے موسم میں اور ایسے حالات میں اس طرح سے ہمارے نوجوان مصروف انتظام رہے اور پروردگار عالم اسی عزا کے صدقے سے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور میں ان کی خدمت میں یہ جملہ گزارش کر کے اپنی تقریر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یقیناً جہاں آپ سارے انتظامات میں مصروف تھے، وہیں آپ ہر آنے والے مہمان کا خیر مقدم بھی کر رہے تھے، اسے آپ ریسیو بھی کر رہے تھے، مگر یہ لمحہ بڑا سخت لمحہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مہمان کے آنے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اتنا ہی جانے کا غم ہوتا ہے۔ انجمن حیدریہ کے نوجوانوں، آپ نے بظاہر ہمارے انجمن ہائے ماتمی کے جو دستے آئے تھے وہ ہمارے مہمان تھے، آپ نے ان کا استقبال کیا۔ جو زائرین آئے تھے وہ آپ کے مہمان تھے، آپ نے ان کا استقبال کیا، مگر کچھ آنے والے ایسے بھی تھے کہ جنہیں آپ کی نگاہوں نے نہیں دیکھا، مگر اگر آپ انہیں دل کی نگاہوں سے دیکھتے تو ضرور محسوس کرتے کہ آج اس عزا کے پروگرام میں ہمارے موضع میں معصومین بھی تشریف لائے ہیں، شہزادی بھی تشریف لائی ہیں، مہمانان کربلا بھی تشریف لائے ہیں۔ اب ان سب کے رخصت کا وقت ہے۔ میں نے امام حسین کا ایک ایسا فقرہ اپنی تقریر کا عنوان قرار دیا ہے جس کے ذریعے سے مظلوم کربلا نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے۔ آپ صبح سے لے کر اس وقت تک شہدائے کربلا کی یاد میں مصروف ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ یاد کر رہے ہیں تو یقین جانیے اگر ہم یاد کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ جسے یاد کر رہے ہیں اس نے بہت پہلے ہمیں یاد کیا ہے، اور اس کے یاد کرنے میں اور ہمارے یاد کرنے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ وہ صبح سے بھوکا ہے، وہ صبح سے پیاسا ہے، نہیں، جو بھی آیا ہے وہ سیراب ہے، وہ شکم سیر ہے اور اس عالم میں کربلا والوں کو یاد کر رہا ہے۔ مگر اللہ اللہ، مظلوم کربلا نے جب اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا تو 3 دن کی بھوک بھی ہے، 3 دن کی پیاس بھی ہے، اور یہی نہیں بلکہ ہاتھوں پر ششماہے کی میت ہے، زبان پر یہ فقرہ ہے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے ہمارے چاہنے والوں کاش تم روز عاشور ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ میں اپنے شیر خوار کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر دشمنوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ اللہ، اس کربلا والوں کی یاد، ان کربلا والوں کی یاد کہ جس کی تاریخ میں 2 مظلوم ایسے ہیں کہ جب ان کی مظلومیت کا تذکرہ کسی کے سامنے کر دیا جاتا ہے وہ تڑپ جاتا ہے، وہ تڑپ جاتا ہے۔ ہاں، ایک مظلوم ششماہ علی اصغر ہے اور دوسری مظلومہ یتیم حسین جناب سکینہ۔ یہ 2 ایسے مظلوم ہیں کہ جن کی مظلومیت کو آپ
قوم کوئی ہو، مذہب کوئی ہو، مسلک کوئی ہو، ان کے سامنے ذکر کر کے دیکھیے وہ تڑپ جاتے ہیں۔ ارے کربلا میں وہ کیسے لوگ تھے کہ جن کے اندر اتنی بھی معنوتا نہیں تھی، جو بچوں پر بھی نہیں ترس کھا رہے تھے۔ تو یہ وہ مظلومہ ہے۔ بس عزیزان گرامی، مجھے اسی مظلومہ کے حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے۔ اگر آپ نے تصور کر لیا تو انشاءاللہ ضرور مصاب ہوں گے۔ ہاں، روایت بیان کرنے سے پہلے ذرا سا چوتھے امام کی مظلومیت بھی آپ محسوس کر لیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ تک یہ خبر آ جائے کہ آپ یہاں مجلس میں ہیں، آپ یہاں جلوس میں ہیں، آپ کی بہن کو کسی نے تماچا مار دیا ہے، بتاؤ جوانوں تم پر کیا گزرے گی؟ قسم خدا کی سن کر کے تڑپ جاؤ گے اور جو کچھ بھی کر سکتے ہوگے تماچا مارنے والے کے ساتھ کر گزرو گے۔ مگر ہائے رے ہمارا چوتھا امام سید سجاد، جس نے کانوں سے سنا نہیں بلکہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک مسلسل دیکھتے رہے ظالم کے تماچے، رخسار جناب سکینہ پہ پڑھتے رہے۔ سنیں اس مظلومہ کی مظلومیت، خود کربلا کے ایک ظالم کی زبانی جناب مختار نے جب خولی ملعون کو گرفتار کرایا اور جناب مختار کے وزیر نے خولی سے کہا اب بتا تو نے کون سا ظلم کربلا میں کیا ہے؟ خولی اپنا ظلم بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر جناب مختار سے کہتا امیر یہ اتنی آسانی کے ساتھ اپنے مظالم نہیں بیان کرے گا، اس کے ساتھ سختی کرنی پڑے گی۔ کہا اس کے ساتھ سختی کرو تاکہ یہ اپنے مظالم کو بیان کرے۔ جب اس کے ساتھ سختی کی گئی، سنیں ہر بھائی کے بہنیں ہیں، ہر ماں کی بیٹیاں ہیں، ہر باپ کے پاس بیٹی ہے۔ ذرا سا تصور کر کے سنیں کہ کائنات کی کتنی مظلومہ بچی ہے یہ، کتنی مظلومہ بہن ہے یہ، کتنی مظلومہ بیٹی ہے یہ۔ خولی ملعون کے اوپر جب زبردستی کی گئی، جب اس کے ساتھ سختی کی گئی تو اپنا ظلم بیان کرتا ہے، کہتا ہے امیر میں بعد شہادت حسین کچھ دور پر تھا، کچھ دور پر تھا، جب میں پہنچا تو خیمے لوٹے جا چکے تھے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا چکی تھیں، اور انتہا یہ ہے کہ خیام حسینی میں آگ بھی لگائی جا چکی تھی۔ جب میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ اہل حرم کی بیویاں سیدانیاں خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ خولی ملعون کہتا ہے میں نے انہی بیویوں میں دیکھا ایک بچی ہے جس کے کان کے گوشوارے ابھی سلامت ہیں۔ خولی ملعون کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ ہر ظالم اسی بچی کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے بندوں کو چاہتا تھا، ہر ظالم کے بندوں کو لے لے۔ خولی ملعون کہتا ہے وہ ہر آنے والے ظالم سے یہی کہتی تھی خبردار ہمارے یہ بندے نہ لینا۔ ان بندوں کو ہمارے بابا نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ ہمارے کانوں میں پہنائے ہیں۔ خولی ملعون کہتا ہے ہر ظالم اس بچی کی فریاد کو سن کر پیچھے ہٹ جاتا تھا اور آگے بڑھ جاتا تھا۔ خولی ملعون کہتا ہے جب میں پہنچا تو میں نے بھی یہی کوشش کی کہ اس بچی کے کانوں سے اس کے بندوں کو لے لوں، ایسا انداز اختیار کیا۔ ذرا تصور کیجئے 4 سال کی بچیوں کی عمر کیا ہوتی ہے، 4 سال کی بچیوں کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اگر گھر کے لوگ گھور کر دیکھ دیتے ہیں تو وہ بچیاں بل بلا کے رونے لگتی ہیں۔ اگر فیملی کے لوگ، گھر والے لوگ 3 یا 4 سال کی بچیوں کو گھور کر دیکھ دیتے ہیں تو وہ بچیاں بل بلا کے رونے لگتی ہیں۔ ہائے رے جناب سکینہ،
جناب سکینہ پر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ خولی ملعون کہتا ہے میں نے کچھ ایسا انداز اختیار کیا کہ وہ بچی سہم گئی، وہ بچی ڈر گئی اور ڈر کے کہتی ہے خبردار ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم یہ بندے تمہیں خود اتار کے دے دیتے ہیں۔ خولی ملعون کہتا ہے وہ بچی اسی عالم اضطراب میں، اسی گھبراہٹ کے ماحول میں اپنے بندوں کو اتارنے لگی، مگر گھبراہٹ کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ بندے اس سے اتر نہیں رہے تھے۔ خولی ملعون کہتا امیر مختار میں نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح سے تو بہت تاخیر ہو جائے گی، لہذا جب میں نے دیکھا کہ وہ بچی اب بندے نہیں اتار پا رہی ہے، میں نے ایک مرتبہ اس بچی کے کانوں کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، بندوں کو پکڑ کر کھینچا کہ شاید یہ بندے کھل کر میرے ہاتھوں میں آ جائے۔ خولی ملعون کہتا امیر مختار ارے بندے تو نہ کھلے مگر اس بچی کی کان کی لویں پھٹ گئی، خون جاری ہو گیا۔ اس بچی نے فریاد کر کیا اے چچا ارے دیکھیے ظالم ہمارے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے، کبھی نشے کا رکیا آواز دی بابا، جن بندوں کو آپ نے پہنایا تھا ظالم نے وہ بندے ہم سے چھین لیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا قلب ای منقلب ینقلبون